نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرباب وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله زحال خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ ندارم جست ماوائے ندانم جست مل جائے تو خود ساز سامانم اغسنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد اسیا نئے مغسنی یا رسول اللہ اگر خانی وگر رانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمیدانم اغسنی یا رسول اللہ اگر رانی از در خود بنا در دیگر کجا نالم کرا خانم اغسنی یا رسول اللہ اور انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مانگ مدد ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا اور اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ مخدوم گرامی مرتبت پیر طریقت سید پیر نجم الحسین صاحب جائسی نقش بندی مدذل العالی صوفی باصفا سید پیر یاسین شاہ مست کلندر صاحب مدذل العالی دیگر سادات کرام علماء ملت اسلام معزز بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات
کافی دیر سے آپ حضرات نے مدحِ رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ دارالعلوم اعلیٰ حضرت ٹرسٹ کے سالانہ جلسے کے موقع پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ پاک میں چند کلمے بطور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعے نجات اور بخشش کا سامان کرے۔ پروردگار عالم جل شانہ کا یہ طریقہ اور فطرت ہے کہ بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے جب جیسی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مقدس ہستیوں کو کائنات میں بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا سلسلہ بند کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے۔ رب قدیر قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں اور خاتم الانبیاء ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں خاتم النبی لا نبی بعدہ، یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد نبی نہیں۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی اور ظاہری زندگی کا وقت پورا ہوا، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، آقا فرماتے حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی امت کے لیے بہتر ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ظاہری زندگی تو امت کے لیے بہتر ہے ہی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس امت کے لیے بہتر کیسے؟ بھئی آپ کے پیر و مرشد کی ظاہری زندگی، آپ کے علماء کی زندگی، آپ کے والدین کی زندگی، آپ کے عزیز و اقارب کی زندگی ظاہری لی تو بہتر ہے، لیکن ان کی وفات ہمارے حق میں کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بعد وفاتی تورد علیہ اعمالکم، میری وفات طیبہ کے بعد تمہارے عمل مجھ پہ درپیش ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ان رأیت خیرا حمدت اللہ وان رأیت سوءا غفرت لکم، کہ وفات اقدس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل مجھ پہ درپیش ہوتے رہتے ہیں، اگر تمہارے عمل میں نیکیاں دیکھتا ہوں تو میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، اور اگر تمہارے اعمال میں برائیاں دیکھتا ہوں، اگر گناہ دیکھتا ہوں تو اگلے انبیاء کی طرح میرے ہاتھ رب کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے نہیں اڑتے ہیں، بلکہ میں عرض کرتا ہوں مولا انہیں مت دیکھ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے۔ تو رب فرماتا وجد اللہ تواب الرحیم، تم خدا کو تواب الرحیم پاؤ گے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم سے پناہ، تم کہو دامن میں یا تم پہ کروڑوں درود۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات طیبہ کے بعد آپ کی تبلیغ دین کا کام دو گروہوں کو اللہ کی طرف سے سپرد ہوا، ان میں سے ایک علماء ربانی اور دوسرا صوفیان کاملین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صلحاء اور علماء میں ہر دور کے اندر رب قدیر نے ہر صدی پر ایک ایسے شخص کو پیدا کیا جس کو مذہب اسلام کی زبان میں مجدد کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف سے حاصل کی مشہور کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ سنن نسائی، ان سیاستہ میں ایک با ثقہ اور معتمد کتاب ہے جس کو ابو داؤد شریف کہتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یبعث لہذه الامة علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، اللہ تبارک و تعالی ہر صدی پر ایک مجدد کو ظاہر کرتا ہے جو اثر نو دین کی تجدید کرتا ہے۔ دین کی تجدید کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر بگاڑ ہو جائے، اعمال کے اندر بگاڑ ہو جائے، اخلاق کے اندر بگاڑ ہو جائے، عقائد کے اندر بگاڑ ہو جائے، عقائد کے اندر دراڑ آنے لگے، ایمان میں کمزوری آنے لگے، روح کو بالندگی نہ ملے، ایمان کو جلا نہ ملے، تو اثر نو دین کی تجدید ہوتی ہے۔ آپ کے مکان میں کمی ہو جائے تو اثر نو مکان کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے اندر تجدیدی کام شروع ہوتا ہے۔ جب دین کے اصول کے اندر، جب دین کے فروع کے اندر، جب دین کے اخلاق کے دین کے اصول اور فروع کے اندر اور انسان کے اعمال اور اصلاح کے اندر، معاملات عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر، انسان کے اخلاق کے اندر، انسان کے اعمال کے اندر، انسان کے عقائد کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد ظاہر ہوتا، اثر نو دین کی کاموں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس امت کے لیے پہلا مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو تیار کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر۔ پھر فرماتے ہیں ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، فرماتے میرا زمانہ بہتر، پھر صحابہ کا زمانہ بہتر، تابعیوں کا زمانہ بہتر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی میں ہیں تو آپ کے چہرے زیبا کو صحابہ دیکھ کر ان سے روایتیں بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کو دیکھ کر تابعی روایت بیان کرتے ہیں۔ تابعیوں کے اخیر دور میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو موضوع حدیثوں کے ساتھ ملایا گیا، من گڑت روایتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اب حاکم ہیں اور تابعی اور خیر التابعین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، وہ زمانہ ہے اس کی عدالت کا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے پہلے پیشن گوئی دی تھی، کیوں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کا دوسرے غیب کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات خود اللہ کے بتائے سوا سارا علم عظیم سیکھ لیا۔ علم غیب کی تو قسمیں، ایک علم غیب ذاتی ہے، ایک علم غیب عطائی ہے۔ اب علم غیب ذاتی یہ رب کا خاصہ ہے، اور پروردگار اپنے فضل سے جس کو عطا کرتا اس کو عطائی کہتے ہیں۔ رب فرماتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا رب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر رسولوں میں جن کو چن لے۔ رب فرماتا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے محبوب یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رب فرماتا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، رب کا فضل ہے۔ وعلم آدم الاسماء میں حضرت اسماعیل حقی بروسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں بیان کرتے ہیں، جب اللہ نے حضرت آدم کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، رب فرماتا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ فنفخت من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں پیکر بشریت کو مٹی سے بنانے والا ہوں، جب اپنی قدرت سے اس کو بنا ڈالوں، اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں، تم سجدہ کر دینا۔ حضرت آدم کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ فریقوں نے عرض کی کہ عبادت کے لائق تو ہم ہیں۔ رب قدیر نے حضرت آدم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، امانت الہی کا تاج رکھا، اشرف المخلوقات کا تاج حضرت آدم کے سر پر۔ وعلم آدم الاسماء، رب نے حضرت آدم کو سارے اسماء کا علم سکھایا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی بروسی بیان کرتے ہیں 7 لاکھ زبانوں کا علم مولا نے حضرت آدم کو عطا کیا،
جب حضرت آدم کو قدرت نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا تو مصطفیٰ کے علم کا حال کیا ہوگا؟ رب فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مولا فرماتا ہے وما هو علی الغیب ضنین، غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فبدا من اول الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم فحفظه من حفظه منا ونسیه من نسیه منا۔ فرماتے حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عالم اول سے لے کر قیامت کے صبح تک ساری باتوں کا ذکر مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ جس کو یاد رکھنا تھا وہ یاد رکھ دیتا ہے، جو بھول گیا وہ بھول دیتا ہے۔ ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، امام الانبیاء نے اس تابعی کے بارے میں پہلے اطلاع دی تھی۔ حضرت خباب بن ارد یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کی ان زیادتیوں سے ہم تنگ آ چکے تھے، کعبۃ اللہ کے صحن میں محبوب خدا ہیں اور آپ اپنی پشت مبارک کعبے کے دیوار سے لے کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا کر دو۔ حضور فرماتے تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، دین سے نہیں رکتے تھے، اور لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم اور گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ تم جلدی کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، وہ وقت آئے گا کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے اور اکیلی عورت حضر موت سے نکلے گی، اللہ کا گھر کا طواف کر کے واپس جائے گی، لا تخاف الا اللہ، اللہ کے سوا کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا جب عمر عادل کا زمانہ، سیدنا فاروق اعظم کے دور بابرکت کے بعد، حضرت عثمان غنی کے بعد، حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد، جب دولت بنو امیہ کا زمانہ آیا، اگرچہ مروان کے پوتے ہیں اور عبدالعزیز کے یہ بیٹے ہیں، لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے اشارہ کیا تھا ان کے دور خلافت کے اندر بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ چرا کرتے تھے۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ رات کو بھیڑیے نے بکریوں پہ حملہ کر دیا، چروا تاریخ نوٹ کر دیتا ہے، معلوم ہوا کہ آج رات عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے، تو سب سے پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز قاضی ابو بکر بن حزم کی شکل میں آپ نے علماء اور محدثین کی ٹیم کو جمع کیا اور رسول اللہ کی احادیث طیبہ کے ذخیرے کو جمع کیا۔ اس کے بعد جیسا دور آیا، کبھی حامد غزالی کی شکل میں، کبھی امام راضی کی شکل میں اللہ کے نیک بندے آتے رہے، چلتے چلتے یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ 971 کے اندر سرزمین سر ہند میں اللہ نے امام ربانی کو ظاہر کیا۔ دین الہی کے ذریعے اکبر نے اپنے باطل نظریوں کے ذریعے اپنی طبیعت کو دین الہی کے اندر، اپنی طبیعت کو دین کے اندر تبدیل کرنے لگا، اور نہ معلوم کیسے کیسے واقعات اس کے دور کے اندر ہونے لگے۔ تو سرزمین سرہند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجدد کو پیدا کیا جس کو ہم امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی کہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دور آیا 11ویں صدی کا دور، پھر 12ویں صدی کا دور، پھر 13ویں صدی کا دور، 1372 کا زمانہ ہے۔ یہ 13ویں صدی کا آخری دور ہے۔ 14ویں صدی شروع ہو رہی ہے، 1400 1300 1272 کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور 1340 کے اندر آپ وفات پاتے ہیں۔ تو کچھ حصے اس سال کے اور کچھ حصے اس سال کے، تو اس وجہ سے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی گھرانے کے اندر جو گھرانہ مشہور گھرانہ تھا، حضرت نقی علی رضا اور امام احمد رضا خان رحمت و رضوان کے والد محترم ہیں، رضا علی جو علمی گھرانہ تھا، اس گھرانے کے اندر شنبہ کے دن 10 شوال المقرر حضرت امام احمد رضا پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طبیعت سے اور ان کے طفل کے اندر، اب ان کی بچپنے کے اندر قدرت نے ولایت کے اور کیا کیا آثار ان کے اندر رکھے تھے قدرت نے۔ تاریخ میں ایسے واقعات کرنے سے اور ایسے واقعات کو بیان کرنے سے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا تھا
تو کہنے والا یہ جواب دیتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، آپ کا تاریخی نام مختار رکھا جاتا ہے، والد محترم نے نام محمد رکھا، اور آپ کے جد امجد احمد رضا کہا کرتے تھے، لیکن اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ احمد رضا کہا کرتے تھے، اور اپنے ایک بیت کے اندر کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور آپ اپنی تاریخی ولادت اس آیت پاک سے نکالتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک سے لے کر کتب فی قلوب ایمان تک 1272 کا عدد ہوتا ہے۔ 4 سال کی مدت میں آپ نے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھ لیا۔ ہمارے یہاں 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، 12 سال کا بچہ ہوتا ہے تو وہ ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن 4 سال کی مدت میں ناظرہ ختم کر دیتے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو جو ایک عربی زبان کے اندر نحو کی ایک مستند کتاب ہے، ہر مکاتب کے فکر کے مدارس کے اندر وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کس کے لیے؟ عربی کی اصلاح کے لیے۔ ایک صرف ہوتا ہے وہ گردان کے لیے یاد کرایا جاتا ہے، اور نحو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کی عربی زبان کی عبارت کی اصلاح ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے میں پڑھوں الحمدللہ رب العالمین، اب آپ الحمد پڑھو گے یا حمدن پڑھو گے یا حمدن پڑھو گے یا حمدن پڑھو گے؟ اب وہ قاعدہ ہے الحمد پڑھو، کیوں کہ الف لام آ جاتا ہے تو پھر تنوین نہیں آتی ہے، الف لام ہٹا دو تو حمدن پڑھیں گے، حمدن پڑھیں گے تو اسم ہو جائے گا، پھر یہ مصدر ہو جائے گی، پھر اس کے ویاکرن کیا ہوتے ہیں، قواعد کیا ہوتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں عربی زبان کے اندر جو کتاب ہدایت النحو دینی مدارس میں طلباء کی عبارت کی اصلاح کے لیے پڑھائی جاتی، عربی کے اندر آپ شرح لکھ دیتے ہیں، اور 7 سال کی مدت میں آپ عربی زبان میں میلاد پڑھتے ہیں، اور 13 سال 6 مہینے کی مدت میں علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ شرعی علوم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے سامنے اپنے والد محترم نے ایک فتاوی رضاعت کے بارے میں لکھا۔ رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پلانے کا مسئلہ۔ مثلا کوئی انسان کو اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا تو اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ماں ہوتی ہے جس نے بچے کو جنم دیا، وہ انسان کی حقیقی ماں ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان امہاتکم الا اللتی ولدہن، تمہاری مائیں وہ جس نے تمہیں جنم دیا، اور ایک رضائی ماں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے امہاتکم اللتی ارضعنکن، اور دوسری وہ تمہاری ماں ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور انسان کے لیے تیسری ماں ہوتی ہے روحانی۔ قرآن کا تو ازواجہ امہاتہم، نبی کی مائیں امت کے لیے روحانی مائیں ہیں، ایک جسمانی ماں، ایک رضائی ماں، ایک روحانی ماں۔ جسمانی ماں کا سلامت تعلق رہتا ہے، رضاعت والی ماں کا حق بھی تعلق سلامت رہنا چاہیے، لیکن امت کے لیے جو نبی کی ازواج ہیں وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ماں ہیں، اور وہ رشتہ قبر میں بھی سلامت ہے، معاشر میں بھی سلامت ہے، یہاں بھی سلامت ہے، وہاں بھی سلامت ہے۔ رضاعت کے متعلق مسئلہ لکھا، مسئلہ والد صاحب نے صحیح پایا تو خوش ہو کر ساری ذمہ داری سپرد کر دیتے ہیں، اور خود گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے غلام مرزا بیگ سے حاصل کی، اور کچھ کتابیں عبدالعلی رامپوری سے پڑھی، اور کچھ کتابیں مرشد کامل سید آل رسول سے پڑھی، اور کچھ ابوالحسین نوری سے آپ نے پڑھی، اور زیادہ تر کتب آپ نے اپنے والد محترم سے پڑھی۔ 55 سے زیادہ علوم پر آپ کو تجربہ تھا، اور 68 سال کی عمر میں 13 یا 1400 کتابوں کو امام اہل سنت نے لکھا۔ جب 68 سال کی عمر کو ہم 1300 کتابوں سے جوڑتے ہیں تو امام اہل سنت ہر 4 گھنٹے کے اندر میں ایک کتاب عطا کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، مولا جس کو چاہتا اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہوتا ہے پیدا، دین ہوتا یہ بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ علم اہل دل نعد مکتب بوت بلکہ سینہ خاصان ربوت، ایک علم ظاہری ہوتا ہے، ایک علم باطنی ہوتا ہے۔ 1272 کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔
اور 1291 کے اندر 1291 کے اندر آپ کی شادی ہوتی ہے 19 سال کی مدت میں، اور طرفین میں سے کوئی قانون اور کوئی ایسی شرعی غیر شرعی امور نہ ادا ہوا، بلکہ اسلامی ماحول سے آپ کی نکاح ہوتی ہے۔ ورنہ آج ہم نے دیکھا نہیں ہے قوم مسلم کے معاشرے کے اندر شادی کے اندر نہ معلوم کتنی رنگینیاں ہوتی ہیں، کیا حال ہوتا ہے، کبھی شہنائیاں بجتی ہیں، کبھی ڈھولک بجتے ہیں، کبھی نہ معلوم کیا کیا رسوم ہوتے ہیں، اور نہ معلوم کیسے خرافات قوم مسلم شادیوں کے اندر کرتے ہیں، اور اپنے پیسے کو حرام کاموں کے اندر نہ معلوم پانی کی طرف برباد کرتے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں السائی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ اور کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ آپ فرماتے ہیں قوم مسلم، تیرا پیسہ جو حرام کاموں میں برباد ہوتا ہے، تیرا پیسہ جو ناجائز کاموں کے اندر برباد ہوتا ہے، اور ایسی رسموں کے اندر پیسہ برباد ہوتا ہے، پانی کی طرح ڈول بازے کے اندر تمہارا پیسہ برباد ہوتا ہے، پھولیکوں کے اندر پیسے برباد ہوتے ہیں، ور گھوڑوں نکلتا ہے پیسے برباد ہوتے ہیں، راجکوٹ سے پالٹیاں منگائی جاتی ہیں رنڈیوں کے ناچ دیکھنے کے لیے پیسوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں غور سے سنو، اگر یہ پیسہ کسی بیوہ پہ خرچ ہوتا یا کسی بے سہارا یتیم بچی پہ خرچ ہوتا تو امام الانبیاء فرماتے اتنا ثواب ملتا جسے اللہ کی راہ میں تو جہاد کرنے جا رہا ہے، یا ساری رات نوافل پڑھ رہا ہے، یا سارا دن نفلی روزہ رکھ رہا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے کے بعد انسان مسجد میں کھڑا ہو جائے اور ساری رات 1000 رکعت نفل پڑھے، 1000 رکعت نفل پڑھنے میں انسان کو وہ ثواب نہیں ملتا ہے ایک بے سہارا یتیم یا کسی مسکین اور محتاج کا حق انسان ادا کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ہم بھول گئے داستان کو، پھر کہتے ہیں سائیں دعا کر دندھا مجھا خراب تھی چکان، مجھے گھر میں بھوت اثر کرے چکوا، پلیت اثر کرے چکوا، گھر جوں برکتوں ختم تھی چکیون، فلاں سے تھی چکیا، صبح کی وقت نماز پڑھنا تجھے نصیب ہوئی کا نہیں کوشش کرتا ہوں آنکھ نہیں کھلتی ہے، ظہر پڑھنا تجھے نصیب ہوئی کوشش کرتا ہوں آنکھ نہیں کھلتی ہے، فیکٹری سے آتے آتے تھک جاتا ہوں، عصر کا حال کیا ہے، نکلتا ہوں باہر پڑھنے کے لیے دوستوں کے ساتھ بریڈے کھاتے کھاتے ناشتے کرتے کرتے عصر کا وقت برباد ہو جاتا ہے، مغرب راستے میں پوری ہو جاتی ہے، عشاء میں کوئی سیریل دیکھتا ہوں تو پورا وقت عشاء میں برباد ہو جاتا ہے، جمعہ بھی غریب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، رمضان کا ایک روزہ بندے کو نصیب نہیں ہوتا ہے، ایک روزہ نصیب نہیں ہوا، ایک تراویح نصیب نہیں ہوئی، بیٹھ گئے 29 تاریخ کا چاند ظاہر کر کے صفحے اول میں مونچھوں کو بڑھایا اور سنت مصطفیٰ پہ خنجر چلا، سگلی سب میں بیٹھ گئے، کہاں جا رہے؟ عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بابا عید جی کیڑھی تیاری کی، سٹھی تیاری کی، اگر بکر عید آئے تو گوشت کھا دو سو، اگر بھی عید آئے، اگر وہ عید آئے عید الفطر تو سیویوں کھا دیو سو، سٹھو مانی کھا دیو سو، سٹھا کپڑا پہنیا سو، گوشت کھا دو سو، طرح طرح جا خرافات کیا عید پڑھنے جا رہے ہیں۔ غور سے سن قوم مسلم، امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں شادی کے اندر غلط رسموں میں جو اپنا پیسہ تو پانی کی طرح برباد کرتا ہے، کسی مسکین اور بیوہ پہ خرچ ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تجھے ثواب ملتا ہے۔ امام اہل سنت کی شادی مرد طرفین سے یعنی نہ سسرال کی طرف سے نہ آپ کی طرف سے کوئی رسم ادا ہوئی غیر شرعی، اسلامی قانون سے سادہ نکاح ہوتا ہے، اور جب آپ کی عمر مبارک 23 سال کی ہوتی ہے تو علم روحانی سیکھنے کے لیے مہرہ شریف کا سفر کرتے ہیں۔ ایک عالم ربانی جس کو قدرت نے کتنا علم عطا فرمایا، آپ ایک واقعے سے اندازہ کر سکتے ہو۔ سید سلیمان اشرف بہاری علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے علامہ ظفر الدین ملک العلماء بہاری بیان کرتے ہیں، جو میرے پردادا استاد ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، لونی شریف کے اندر میں پڑھا، میرے کئی اساتذہ ہیں، میرے استاد محترم شاہ عبدالحق سامائی صاحب، شاہ عبدالحق ڈیبائی صاحب اور علامہ طبیب اشرفی، یہ 72 یا 76 کے اندر آئے تھے، اور 2 سال تک انہوں نے حدیث بھی پڑھائی، انہوں نے مجھے فقہ بھی پڑھایا، انہوں نے مجھے تفسیر بھی پڑھائی، اور مخصوص اوقات میں مجھے پڑھاتے تھے۔ وہ شاگرد ہیں ملک العلماء
سید ظفر الدین بہاری کے، وہ شاگرد و خلیفہ ہیں امام اہل سنت کے. ارے جب آپ کے نام اور خلفاء کی شب میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھو تو صحیح کہ وہ بھی تو با کمال ہیں، لیکن جن خلفاء پہ آپ نے نظر کی قسم خدا کی وہ بھی با کمال ہیں. آپ کے بڑے بیٹے جن کا نام حجت اسلام حامد رضا خان رحمت و رضوان آیا ہے، ان کی شکل کو جب لوگ دیکھتے تھے تو کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. اور تاجدار اہل سنت مجدد ابن مجدد حضرت ابو البرکات محی الدین آل الرحمان مصطفیٰ کا رضا علیہ رحمت و رضوان، جب ان کو دنیا دیکھتی تھی، ارے جس کے بارے میں ہمارے مرشد پیر حاجی ماموں شاہ جیلانی جو کہ زندہ ولی تھے، انہوں نے اس زمانے میں دیکھا تھا. تقریباً 66 کے اندر جب ایک تاریخی مناظرہ ہوا تھا محدث اعظم ہند مفتی اعظم کی ساتھ میں، پیر صاحب ساتھ میں تھے. 3 دن تک مجھے آپ بیان کرتے تھے، مولوی صاحب کتابوں کے اندر جو بیان ہے، حدیثوں کو تم پڑھاتے ہو، رب قدیر کے محبوب فرماتے ہیں اللہ والوں کی شان یہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ والوں کے دیکھو تو ان کو دیکھ کر چہرہ دے کر خدا یاد آ جائے. یہ آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں اور آپ کے مانوی صاحبزادے ہیں جس کو صدر فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج دنیا اسلام کے اندر کنز الایمان کے نام سے امام اہل سنت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے. ایمان کی خزانہ، ایمان کا تحفظ، عقیدے کا تحفظ، انسان کے عقائد کا تحفظ، انسان کے اعمال اخلاص اور سچائی کا تحفظ اگر قدرت نے رکھا ہے تو کنز ایمان کے اندر رکھا ہے. وہ ایمان کا خزانہ ہے. اس پر تفصیل لکھی خزائن عرفان کی شکل میں علامہ صدر فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی نے. وہ 10 سال عمر میں چھوٹے تھے، کہتے میں سفر کر کے امام اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچا. وہ فلسفہ زیادہ جانتے تھے، ان کا دماغ فلسفیوں جیسا تھا. فرماتے 40 دن تک میں ان کے پاس رہا، انہوں نے مجھے پڑھایا بھی اور پلایا بھی. آپ ایک وقت میں مجدد بھی ہیں، ایک وقت میں آپ مجتہد بھی ہیں، اور ایک وقت میں مصلح اور مرشد بھی ہیں. مجدد کا کام ہوتا ہے دین کی باتوں کے اندر تکمیل، دین کی باتوں کے بگاڑ کے اندر تکمیل کرنا. مجتہد کی شان ہوتی ہے کہ اجتہادی شکل میں فتاوا کو دینا. امام احمد ابو حنیفہ سے لے کر آج تک دنیا کے اندر جتنے فقی آئے ہیں، آپ نے فقہی پہلو کو بیان کرنے کے بعد جو راجح اور صحیح قول اس کو بیان کر کے آپ نے فیصلہ کیا. یہ فیصلہ یہاں ہوتا ہے، وہ فیصلہ وہاں ہوتا ہے. بارصورت فرماتے 40 دن تک میں ان کے قدموں میں رہا. جب آپ نے روحانیت اور مادری اعتبار سے مجھے سمجھانے کا فیصلہ کیا تو پھر مان چکا کہ علم رجنی بھی کوئی علم ہوتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں، جنہوں نے حیات اعلی حضرت کو لکھا. ایک علامہ بدر الدین ہیں، انہوں نے سوانح اعلی حضرت کو لکھا. اور ہمارے پروفیسر محمد مسعود احمد خان جو اس زمانے کے اندر پروفیسر تھے اور ماہر رضویات کہتے تھے، انہوں نے امام اہل سنت پر ریسرچ کیا اور بیان کرتے کرتے انہوں نے یہاں تک بیان کیا جب آپ کے فتاوی رضویہ کی کچھ نقلیں میرداد مکی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے میر سعید اسماعیل خلیل مالکی جو حرم طیبہ کے کتابوں کے محافظ تھے، جب ان کے سامنے پہنچی تو وقت میں آ کر کہنے لگے واللہ اقول الحق والحق ان ابو حنیفہ النعمان لا قرت عینیہ وجعلہ من مصائبی. کہنے لگے رب کی قسم سچی بات ہے اور میں سچ کہہ کے کہتا ہوں یہ فقہی ذخیرہ امام اہل سنت نے 12 جلدوں کے اندر فتاوی رضویہ اللہ عطا نبی احمد عطا کیا ہے، اس کے اندر کم سے کم 12,000 صفات پر پھیلی ہوئی باتیں ہیں. ان میں عقائد کا بیان ہے، ان میں ایمان کا بیان ہے، ان میں حضور کی اللہ کی وحدانیت اور صفات کا بیان ہے، حضور کی ولادت کا بیان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیانات ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک محمد مصطفیٰ کا جامع بیان ہے، عقائد کا بیان ہے، اعمال کا بیان ہے، فقہ کا بیان ہے، حدیث بیان کیا جاتا ہے، بلاغت کو بیان کیا جا گیا
گیا ہے، فلسفہ کو بیان کیا گیا ہے، وہ ساری زندگی کے اندر جو نچوڑ تھا آپ نے 12 جلدوں ہمیں عطا کیا۔ کہنے لگے رب کی قسم اگر یہ کتابیں امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے جن کو سراج الامہ کہا جاتا ہے، سلمان فارسی حضور کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ پر سورہ جمعہ اترتی ہے، آپ نے فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کچھ پچھلے اگلوں کے اندر شامل ہے اگر انہوں نے ان کا زمانہ نہ پایا۔ صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون؟ وَوَضَعَ يَدَّهُ عَلَى سلمان، آپ نے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ لو کان ایمان عند ثریا لنالہ رجل من ھذا، ایمان اگر آسمان تک پہنچ جائے تو سلمان فارسی کی نسل سے ایسے انسان پیدا ہوں گے تو وہاں سے ایمان کو واپس لے کر آئے۔ یہ اشارہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس کو کم سے کم 40 لاکھ حدیثیں یاد تھی، آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرو، مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر آپ نے 40,000 حدیثوں کو لکھا۔ امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، انہوں نے بخاری شریف کے اندر 7,272 حدیثوں کو لکھا ہے۔ امام اہل سنت نے ان ساری احادیث طیبہ کو اپنی کتاب کے اندر جامع الحدیث کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، انہوں نے حدیثوں کے ذخیروں کو بیان کیا جو محمد حنیف خان رضوی آج کل بریلی شریف کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں۔ بصورت وہ بیان کرتے ہیں حضرت صدر العلماء حضرت ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری کے حوالے سے کہ انہوں نے جب وہ الفاظ دیکھے تو کہنے لگے امام اعظم اگر ان کی کتابوں کو دیکھتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور ان کو صف اول میں بٹھاتے۔ وہ بیان کرتے سید سلیمان اشرف بہاری کے حوالے سے کہ ہمارا وائس چانسلر جس کا نام تاریخ میں ضیاء الدین سر آیا ہے، وہ جرمن کا، جاپان کا، انگلینڈ کا، نہ معلوم کہاں کے دورے کر کے آئے تھے، اور علم جمل اور علم رمل اور علم جفر کے اندر ان کو اتنا عبور تھا کہ کئی وہ تمغے اور ڈگریاں حاصل کر کے آئے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو ایک بات پر تھوڑا سا ایسا اشتیاق ہوا بھئی یہ مسئلہ سیکھنے کے لیے مجھے جرمن جانا پڑے گا۔ ان کے دوست تھے، وہ دینیات کے پروفیسر تھے، وہ وائس چانسلر تھے، انہوں نے کہا کہ بریلی شریف چلے جاؤ امام اہل سنت سے یہ مسئلہ پوچھ لو۔ یا کہ ایک مولوی اس مسئلے کو تھوڑی جانے گا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، مولا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ تو اسی کو پتہ ہے۔ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے کس کو پتا؟ کہ جس نے کھائے اس سے پوچھو۔ گڑ نہ سنیا پہ گالیاں جا جا گڑ مکھا، گڑ کھٹو یا کڑو ہمیں کیسے پتا؟ کہ بھائی جو چکھے گا اس کو پتا نا، انگور کھٹے ہیں یا میٹھے تجھے کیا پتا؟ قدر فلاندہ بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر فلاندہ گرج کی جانے مردے کھاوڑ والی، مردے کھانے والی گدھ کو کیا خبر کہ فلوں کی قدر کیا ہوتی ہے؟ فلوں کی قدر بلبل جانے کا وہ تو اہل دل جانتا ہے۔ علم اہل دل از مکتبوت بلکہ سینہ ہے خاصان ربوت، اہل دل کا علم کتابی نہیں ہوتا ہے، وہ کسبی نہیں ہوتا ہے، وہ وہبی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عطا والا علم ہوتا ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ وہ سفر کر کے بریلی شریف پہنچے، ابھی اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ ضیاء الدین سر کے بارے میں حضرت سید سلیمان اشرف بہاری نے لکھا آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک ایسے انگریزی وضع کے انسان ہیں، خدا کے واسطے ان کو ملاقات کا وقت دینا۔ امام اہل سنت نے کہا خوشی سے آئے۔ جب ولی کامل مجدد وقت مجتہد بالزماں امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ میرے سامنے پیش ہے، کا بیان تو کرو۔ ہنس کے کہا کہ اتنی آسانی سے تھوڑی بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیان تو کر۔ اب وہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، ابھی ان کا بیان پورا نہیں ہوتا ہے، چند لمحوں کے اندر وہ ایسا جواب دے دیتے ہیں ضیاء الدین سر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا یہ علم آپ کہاں سے سیکھے؟ اس کا ایک اشارہ ظفر الدین بہاری اپنے ایک بیان میں کرتے ہیں۔ میرے صاحب ایک شاہ صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ علم تفسیر کے بارے میں آپ کو کتنی مہارت ہے، آپ خط اور تعویذ کتنے طرح سے پر کرتے ہو۔ اب یہ وہی حضرات جانتے ہیں جو تعویذ زیادہ جانتے ہیں، میں تو تعویذ بھی نہیں جانتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے نا، نہ کبھی تعویذ کیا ہے نہ تعویذ جانتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کو بتا دیتا ہوں فلاں سے تعویذ کرواؤ، گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے تعویذ پر نہیں کیے ہیں۔ اب آپ تعویذ کرنے والوں سے پوچھو اس کے خانے کتنے آتے ہیں۔ ایک ہوتا مسلف،
ایک ہوتا مربع، ایک ہوتا ہے مخمس، ایک ہوتا مسدس، یعنی ایک تو 3 خانوں والا تعویذ ہوتا ہے، ایک 4 خانوں والا تعویذ ہوتا ہے، ایک 5 خانوں والا تعویذ ہوتا ہے، اور ایک کے اندر کیا ہوتے ہیں 6 آئینیں ہوتی ہیں، اوپر سے 6 آئینیں۔ پھر خانہ کیسے پر کیا جاتا ہے؟ یہاں سے پر کرو گے، یہاں سے پر کرو گے، اب کتنے لفظ غائب ہوتے ہیں اور کس طرح بسم اللہ کا عدد پر کیا جاتا ہے، قل واللہ کے عدد کو کس طرح پر کیا جاتا ہے، اس کو علم تکفیر کہتے ہیں۔ تو شاہ جی کہنے لگے میں 16 طریقے سے پر کرنا جانتا ہوں۔ الملک العلماء ظفر الدین بہاری نے کہا اللہ کے فضل سے میں اس کو 1152 طریقے سے پر کرنا جانتا ہوں۔ اس نے کہا 1152 طریقے میں آپ کا استاد کون ہے؟ کہ میرا استاد امام اہل سنت احمد رضا ہے۔ کہ وہ کتنے طریقے سے پر کرتے ہیں؟ کہ 2016 طریقوں سے وہ تعویذ کو پر کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ آپ نے فن کس سے سیکھا؟ تو کہنے لگے 9 ایسے علم تھے جو میں اپنے والد حضرت نقی علی خاں سے سیکھا۔ علم قرأت ہے، علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، لغت ہے، اس کے علم بلاغت ہے، علم انشاء ہے، علم فلسفہ ہے، علم ہندسہ ہے، علم توقیت ہے، علم زنجات ہے، اور علم رمل ہے، علم جفر ہے، علم حیات ہے، علم تفسیر ہے، لوگارثم ہے۔ اب نہ معلوم کوئی تو نام بھی ہمیں نہیں آتے ہیں۔ پھر کہا کہ بقیہ علم کا 21 علم تو میں اپنے اساتذہ سے سیکھے۔ پھر کہا بقیہ علم کہاں سے سیکھے؟ کہا کہ میں نے ترکے کے کچھ مسائل بیان کی اپنے والد کے سامنے، اس میں بیان ہوتا ہے جمع اور تفریق کا، تو کچھ حساب کے طریقے میں نے سیکھے۔ والد صاحب نے کہا کیوں وقت برباد کرتے ہو، رب کی عطا سے یہ علم تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ پھر کہنے لگے بقیہ علوم جو میں نے سیکھے امام کے استاد بیان کرتے ہیں ہمیں پڑھانے میں دیر لگتی، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے والد عبدالعلی رام پوری نے کہا احمد رضا تم کیا جن معلوم ہوتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے پڑھانے دیر لگتی ہے، تمہیں پڑھنے دیر نہیں لگتی ہے۔ کہا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، مولا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو قاضی اس انداز سے دیکھو تو ضیاء الدین سر علیہ رحمت و رضوان کا حیرت سے وہاں سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، انہوں نے پھر سورہ کہف کی آیت پڑھی کہ رب قرآن میں بیان کرتا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ کا یہ تعریف، یہ جو تاریخی آیت ہے نا، یہ تو حضرت موسیٰ یوسف بن نون کے بارے میں اتری، ٹھیک ہے، اتری حضور کے زمانے میں، اور اللہ نے ان لوگوں کا بیان کیا۔ حضرت موسیٰ یوسف بن نون کا اللہ کے بندے کی تلاش میں نکلے تو کہا انہوں نے خدا کے بندے کو پایا، اور آج وہ بندہ بھی میں نے پایا، اس بندے پر جو رب کی رحمت ہے وہ میں نہیں پائی، اور اس بندے کو اللہ نے جو علم لدنی عطا کی وہ بھی میں نے پا لیا۔ کیسے؟ کا قرآن کا تھا پا لیا ان دونوں نے اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کو جس کو ہم نے مخصوص رحمت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے اپنی طرف سے مخصوص علم عطا فرمایا تھا جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو کہا میں کہا کرتا تھا اور سنا کہا کرتا تھا، کیا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی علم ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ علم لدنی اس کو کہتے ہیں جس کا سفر میں جرمن کی طرف کرنا چاہتا تھا، وہ چند منٹوں میں امام اہل سنت نے فیصلہ کر دیا، اس لیے کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں علم اہل جلد مکتب بود بلکہ سینہ خاصان ربود۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہوتا ہے پیدا، دین ہوتا یہ بزرگوں کی نظر سے پیدا، یہ بزرگوں کی نظر سے دین پیدا ہوتا ہے۔ علم شریعت پڑھنے کے بعد اب یہاں سے آپ سفر کرتے ہیں۔ ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری بیان کرتے ہیں، لوگ مہارا شریف کے بزرگ آل رسول کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے آپ کی طبیعت میں فکر، آپ طبیعت میں مغموم رہتے تھے، چہرے پر اداس معلوم ہوتی تھی، جیسے باپ بیٹے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے مرحبا، تمہارا انتظار تھا۔ اور 4 دن کے اندر آپ نے اپنی بیعت کو شامل کیا اور 4 سلاسل کی آپ کو اجازت دے دی۔
سلسلہ عالیہ قادریہ میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر چاروں سلاسل کی اجازت دے کر اور بہت سارے ورد و وظائف کی اجازت دے کر اور سیاستہ مکمل پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دے کر روانہ کرتے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ اے آل رسول، آپ کے یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے مراقبے کرائے جاتے ہیں، ان کو مجاہدے کرائے جاتے ہیں، رب قرآن میں فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راہ میں مجاہدے کرتے ہیں، اپنے سفر وطن کو چھوڑتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، کفن پر دوش ہو کر رخت سفر باندھ کر، نہ انہوں نے صحرا کو دیکھا، نہ انہوں نے گرمی کو دیکھا، نہ انہوں نے سردی کو دیکھا، وہ راہ مولا کے مسافر بن کر دین حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، جس کے جہاں پاتے ہیں مجاہدے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ لوگوں کو مجاہدے کرواتے ہو، مراقبے کرواتے ہو، اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے، جو میری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے ہم مشاہدے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ امام احمد رضا کو چند دنوں میں اپنے خلافت بھی عطا کر دی اور آپ نے سارے سلاسل کی اجازت بھی عطا کر دی، تو مسکرا کر کہنے لگے لوگ میرے پاس آتے ہیں، زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں، ان کے دلوں پر گناہوں کا بٹھا، انانیت کا پردہ، حسد کا پردہ، آؤں پڑے کا پردہ، یہ جتنے بھی پردے ہیں انسان پر انانیت کے پردے ہوئے، ارے تن تو من انسان اجلا کر لے اور من انسان کا اندر کالا ہے تو کیا فائدہ۔ کوئی شاعر بیان کرتا ہے تن اجلا من کالا بگلے سے پکھ، اس سے تو کوا اچھا کہ اوپر نیچے ایک۔ ارے تن اجلا انسان کر دے، اتنا لمبا چوغا پہن لے اور بڑا انسان صافہ باندھ لے اور گردن جھکا کر مصنوعی تقدس ادا کر کے اس طرح ادائیں بے نیازہ نہ دکھائے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بڑا نیک بندہ آ چکا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ واعظاں برسرے منبر و محراب جلوت می کنند کیوں بخلوتہ نشینند کارہا دیگر می کنند۔ کہ یہ واعظین، اللہ بچائے میں ہر کسی کو نہیں کہتا، میں تو اپنے جیسے لوگوں کا حال بیان کرتا ہوں، میں خود گناہگار ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے کئی نیک بندے ہیں، عالم ربانی ہے، حضور فرماتے ہیں من صلی خلف عالم تقین کنما صلی خلف نبی صالح، جو متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ من جالس عالمن جالس نہیں، من صافہ عالمن صافہ نہیں، من را عالمن رانی، جو عالم ربانی کا چہرہ دیکھے مصطفیٰ کا چہرہ یاد آ جائے، جو عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھے ان کو مصطفیٰ کی مجلس یاد آ جائے۔ رب فرماتا حدیث قدسی میں وجبت محبتی للمتصابرین فیہ والمتجالسین فیہ والمتحابین فیہ والمتبذرین فیہ۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے، براہ راست رسول اللہ رب سے بیان کرتے ہیں، رب فرماتا میری محبت میرے ان بندوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میرے کسی بندے کی ملاقات کے لیے چل کر سفر کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو ان کے آراس میں اپنا پیسہ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان سب کے لیے خدا کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ میں ان عالم ربانی کا ذکر کر رہا ہوں کہ ظاہر میں تو لمبے جبے پہن لیے، لیکن حقیقت میں کام ایسے کرتے ہیں جو شیطان سے بھی نہ ہو سکے۔ کہ لوگ آتے ہیں تو اتنے بڑے دل زنگ والے لے کر آتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کا دل شفاف آئینے کی طرح تھا، ان کو سلسلے کی اجازت دے کر مصطفیٰ سے رشتہ استوار کرنا تھا، اور وہ استوار رشتہ ہو گیا۔ اب انجن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کون سا ڈبہ ہے، اے سی والا ڈبہ ہے یا فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے یا سنگل ڈبہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کڑی کس کی مل چکی ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں نیت کو دیکھا جاتا ہے، نہ شکل دیکھی جاتی ہے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ لا یرا ان اللہ لا یر ان اللہ لا ينظر الى قلوب ان اللہ ينظر الى صورکم ولكن اللہ ينظر الى قلوب نیاتکم۔ رب تمہاری شکل نہیں دیکھتا ہے، اللہ تو انسان کے دل کی نیت دیکھتا ہے۔ چائے یا دودھ پیتے رہو اور میری طرف دیکھتے رہو، کیوں؟ ایک تو میں پلا رہا ہوں، ایک آپ خود پی رہے، وہ بھی پیتے رہو اور مجھ سے بھی آپ دیکھتے رہو کہ تاکہ وہ بات ادھر نہ ہو جائے، پھر شکوا کرو کہ مضمون ہمیں ذہن میں نہیں آیا۔ اتنی محنت سے میں بیان کر رہا ہوں خدا کے باتیں، پیتے بھی رہو اور مجھے بھی پلاتے رہو، میں بھی آپ کو پلاتا رہوں، کیونکہ دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے تو کام دیتا ہے۔
جائز یا ناجائز تالی تو دونوں ہاتھوں سے لگتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں لگتی ہے، ایک ہاتھ اگر ہے نہیں تو تالی کیا لگائے گا؟ اس وجہ سے آپ مجھ سے اور میں آپ سے دونوں کا تعلق برقرار رہے گا جو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو فرماتے علم شریعت پڑھنے کے بعد علم طریقت سیکھنے کے لیے مرشد کامل کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے چند دنوں کے اندر اجازت و خلافت دے کر روانہ کیا اور واپس پلٹے تو مرشد نے غائبانہ لوگوں سے کہا، اب چہرہ ان کا شاس، اب چہرے سے پریشانی اتر گئی، جو چہرے پہ پشیمانی کی شکل تھی وہ ختم ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو، تو کہا کہ 70-75 سال عمر میری ہو چکی ہے، اب میں چند دن کا مسافر ہوں، مجھے خدا کے جانے کے آگے جو شرم ہوتا تھا اب قسم خدا کی وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ اب اگر رب مجھے پوچھے گا کہ اے آل رسول میرے لیے کیا لایا ہے اور اپنے اعمال میں کیا چھوڑ کے آیا ہے، تو ایک سید تھا نجیب الطرف ہے جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، جن کے چہرے زیبا کو دے کر امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے تو نبی کے گھرانے کا یہی تو طریقہ ہے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں، دوران عبادت آگ لگ جاتی ہے مکان کے اندر، لوگوں نے شور و غورا کیا، چھت کو آگ سے بچایا، آپ بے فکر نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ شور و غل کی آواز آ رہی تھی، کہ سارا مکان جل گیا، آپ کو احساس نہیں؟ آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں نبی کے شہزادے کی داڑھی پر بہتی ہے، رو کر فرماتے تم اس آگ کی فکر تھی، میں آخرت کی آگ کی بجھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو خاندان تو وہی ہے نا، تو کہنے لگے کہ اب وہ فکر مجھ سے دور ہوئی، رب مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ مولا اور تو میرے پاس عمل نہیں ہے، میں احمد رضا کو چھوڑ کر آیا۔ مرشد جس کے بارے میں یہ کہے، آپ اندازہ کریں جب 1294 کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یعنی 23 سال کی عمر میں آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، 19 سال کی مدت میں آپ کی شادی ہوتی ہے، اور 95 کے اندر آپ نے پہلا حج کیا اپنے والدین کے ساتھ۔ پہلا حج تھا، امام اہل سنت نے مکہ المکرمہ کی حاضری کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری دی، اور مکہ المکرمہ کی حاضری میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، بیان کرنے والے بین بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے اپنی کتاب سوانح اعلی حضرت میں، آپ نے کہا، اعلی حضرت خود بیان کرتے ہیں، اپنے والد کے ساتھ میں تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل ادا کر رہا تھا، ہے نا؟ کچھ ایسی جگہیں ہیں، مخصوص جگہیں جہاں رب کی بارگاہ میں بندہ جو دعا کرتا جائے دعا پوری ہوتی ہے۔ میزاب رحمت ہے، مستلزم ہے، اور حتیم کعبہ ہے، اور حجر اسود ہے، اور رکن یمانی ہے، اور مقام ابراہیم ہے، یہ متبر، یہ سارا کعبہ تو بہار و بہار ہے، پورا مکہ المکرمہ تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن پھر بھی کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جیسے نکلا، اس زمانے کے اندر احناف کے ایک زبردست مفتی تھے جس کا نام حسین بن صالح جمل اللیل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حسین بن صالح 90 سال کی عمر کا بزرگ تھا، وہ حنفی اس زمانے کے اندر جو تھے احناف کے زبردست مفتی تھے، اور شریف مکہ کے دوسرے درجے پر اس کو رکھا جاتا تھا۔ اس نے امام اہل سنت کی پیشانی کو دیکھا، بالائے سرش ہوش مندی میں تاب ستارے پر بلندی، وہ امام اہل سنت کی پیشانی غور سے پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے آپ نے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے اپنے گھر لے گئے، اور پیشانی کو پکڑ کر پڑھا، اور کہنے لگے انی لاجدو نور اللہ من حاضل جبین، اس پیشانی کے اندر میں چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں، نہ آپ کو وہ پہچانتے نہ ان کو پہچانتے، ان کا لقب تھا جمل اللیل، یہ عابد بھی تھے اور اپنے زمانے کے سید بھی تھے۔ لوگوں نے کہا جمل کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جمل تو عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن ایک جمل ان کی معنی ہوتی خوبصورت، کہا کہ وہ ایسے خوبصورت اور حسین تھے، ارے سید ہو
اور خوبصورت ہو، ایک ظاہری شکل بھی اس کی خوبصورت ہو اور باطنی نسبت بھی محمد مصطفیٰ سے ہو، تو کہتے رات میں وہ جب اندھیرے میں چلتے تھے تو ان کے چہرے سے اندھیرے اجالے میں تبدیل ہو جاتے تھے. ان کو جمل اللہ اسی وجہ سے کہا جاتا تھا، یہ رات کے سو موتی، یہ سفیدی کی طرح رات میں بھی چمکتے تھے. وہ کہنے لگے اس پیشانی میں خدا کا نور دیکھ رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد آپ نے پوری سندیں آپ کو عطا کر دی، سیاہ ستہ کی سندیں عطا کی اور اپنے مخصوص رسالے کی سند ان کو عطا کر دی. اور ایک رسالہ تھا، اس رسالے کی آپ نے عربی زبان میں شرح لکھ دی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، مولا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. فریض حج کی ادا کرنے کے بعد امام اہل سنت بارگاہ مصطفیٰ میں پہلی مرتبہ پہنچتے ہیں. عجیبہ کا رونما ہوتا ہے. امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کعبے کے طواف کے بعد کعبے کے کعبہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ہر دیکھنے والا یکساں نہیں ہوتا ہے. آپ کو ابو بکر نے بھی دیکھا، آپ کو ابو جہل نے بھی دیکھا، لیکن دیکھنے والوں میں فرق تھا. قرآن کا تینظرون هم لا یبصرون، ان آنکھوں سے تو انہوں نے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. کہ کن آنکھوں سے دیکھو؟ کہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کہ دیکھو تو عشق سے دیکھو، دیکھو تو محبت سے دیکھو، ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو. ہمارے بزرگ شاہ عبد الرحیم گروڑی رحمت اللہ جگہ فرماتے ہیں ینظرون لا یبصرون ہوتا نہت ہوا لالن لکا پر رہے پدھر پاچھویا. کہ ان آنکھوں سے تو انہوں نے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا ایسا نہیں دیدار کسی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. جس کے دل عشق الہی میں زندہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر مرحوم یوں بیان کرتے ہیں علامہ اقبال، ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق. ارے جس کو عشق مل جاتا ہے اس کا دل یہاں بھی زندہ ہے، قسم خدا کی وہاں بھی زندہ ہے. اور امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق الہی کی وہ آگ ہے. علامہ اسماعیل حق کی بروسی بیان روح البیان میں جب بندے مومن پل صراط سے گزرے گا، گنہگار صحیح، تو پل صراط کے اندر سے، پل صراط کے نیچے سے دوزخ سے آواز ہے کہ جزیا مومن ان نور کا تصفیہ بھی حدیث پاک ہے کہ مومن جلدی گزر، تیرے عشق کی آگ مجھے بجھا دے گی. امام اہل سنت وجد میں آئے کہنے لگے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور عشق الہی کی آگ لے کر، محمد مصطفیٰ کی محبت کی طرف لے کر وہ بیان کرتے ہیں. کہاں بیان کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں، امام اہل سنت نے کس طرح بیان کیا. آپ فرماتے ہیں، شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. اگر خانی وگر رانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمے دانم اغثنی یا رسول اللہ. زحال خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست ماوا ہے، تمہارے سوا کوئی ماوا نہیں ہے، تمہارے سوا کوئی ملجا نہیں ہے. تو خود ساز سامانم اغثنی یا رسول اللہ، میرے بگڑے ہوئے باتوں کا آپ کار ساز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کتنا آپ کو عطا فرمایا تھا. انسان کے دل میں جب عشق پیوستہ ہو جاتا ہے تو ظاہری اعتبار سے ان کا دل تو جسم تو یہاں ہوتا ہے، دل تو مدینہ چلا جاتا ہے. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اگر میں کہوں کہ میں یہاں نہیں ہوں اور میرے دل کو ڈھونڈو، آپ اندازہ کرو. آپ نے اپنے ایک بیت کے اندر کہا، وہ حضوری عالم جو ہوتے ہیں، ایک ہم جیسا عالم ہوتا ہے، کھوکھلا عالم ہے نا، دور کے ڈول سونے ہوتے ہیں نا، ڈول بجے تو اندر کھلو، ڈب ڈب جی آواز اچھی تھی کہ نادان تو اندر تو کھلو ہے، خامخواہ چھو آواز کریے تو
کہ اللہ ان کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض میں یہ کرتا ہوں جو حضوری عالم ہوتے ہیں ان کا دل یہاں نہیں ہوتا ہے، ان کا جسم یہاں ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ارے او خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا خدایا، ابھی پاس تو تھا، ابھی کیا ہوا خدایا۔ آپ کہو گے کیا حال ہے؟ میں اگر کہوں کہ مولوی صاحب آپ جتنے بھی بیٹھے میرے دل کو تلاش کرو، آواز نہ مولوی صاحب چہرے اسی جگہ اساں کے جو مجھے دل کے تلاش کرو، اساں کے کیڑو پتو تو ہر دل کی طرف بھٹکے۔ امام اہل سنت نے فرمائے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا، ابھی کیا ہوا خدایا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ نے ولایت کے درجے الگ الگ رکھے ہیں، کوئی مست ہوتا ہے، کوئی کلندر ہوتا ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے، کوئی قدوہ ہوتا ہے، کوئی نجبہ ہوتا ہے، کوئی کعب ہوتا ہے، اور کوئی مسلح ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی قطب مدار قطب ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی سب میں تو آپ خالی مجدد نہیں تھے، آپ مسلح بھی تھے، آپ مرشد بھی تھے، لاکھوں آپ کے مریدین تھے۔ میں بیان کر رہا تھا حجت الاسلام سے لے کر حضرت عبدالعلی میر رضی صدیقی سے لے کر عبدالعلی میر رضی صدیقی جس کو 11 زبانوں پر عبور تھا اور انہوں نے اپنی 62 یا 63 یا 70 سال کی عمر میں نہ معلوم کہاں کا سفر کیا تھا، جرمن کا بھی سفر کیا، جاپان کا بھی سفر کیا، سری لنکا کا بھی سفر کیا، برلن کا بھی انہوں نے سفر کیا، اور 11 عبور پر وہ عبور رکھتے زبانوں پر، اور جن کی تبلیغ دین سے 70,000 انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے خلیفوں میں سے ہیں۔ اور قطب مدینہ مہاجر مدنی علامہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ میں نے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، تقریباً 40 سال مدینہ پاک میں رہے، اور 40 سال کا ان کا مکان جو تھا گنبد خضرا کے سامنے تھا۔ قسم خدا کی ضیاء الدین علیہ رحمت رضوان کی نظر گنبد خضرا سے کبھی اوجھل نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی کبھی تو نگاہیں آپ کی اوجھل ہونی چاہیے، تو آنسو بہا کر یہ کہتے ہیں ہندوستان کو میں نے اس لیے چھوڑا ہے۔ کہنے لگے امام اہل سنت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ ایک جا دو جہاں فدا، کا سرکار آپ کے دام پر میں جان کو فدا کر دوں۔ پھر فرماتے جان نہیں 2 جہاں، پھر فرماتے 2 جہاں سے جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر فرماتے جان صدقے میرا مال صدقے، رنگ رنگ میں جب عشق مصطفیٰ رچ جاتا ہے، اس کے روئے سوئے سے جب نبی کی کو محبت کے نغمے ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اور روح فدا کا مزید ہر کا یک شعلہ دیگر برزن اشکا، موری تن من دھن سب پھونک گئے یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ وہ سوختہ انسان ہو جاتا ہے، جسم تو یار آتا ہے، تو اپنے ماتا تو ولیوں کا تصرف ہوتا ہے، جیسے کلکٹر ہوتا ہے یا ایس پی ہوتا ہے یا اس سے آگے اللہ اس کو اچھی پوسٹ پر پہنچاتا ہے، تو ماتاتوں پر حکم ہوتا ہے کہ مجرم کو تلاش کرو، اضلاع کے اندر ضلعوں کے اندر تلاش کرو، تلاش کر کے اس کے پاس لاتے ہیں۔ آپ نے اس وقت میں جتنے بھی اولیاء تھے ان کی ماتاتی میں روحانی اعتبار سے فرمایا جاؤ میرے دل کو تلاش کرو، میرا دل کہاں چلا گیا۔ اب مغمون ہے، سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ امت کے جو اولیاء تھے وہ سفر کرتے، کوئی کشمیر کی وادیوں کو سیر کرتا ہے، کوئی لنکا پہنچتا ہے، کوئی نینی تال پہنچتا ہے، کوئی برما پہنچتا ہے، کوئی پیرس پہنچتا ہے، کوئی کہاں پہنچتا ہے۔ سفر کرتے 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 ایک اہل اللہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، سارے ولیوں کی روح وہاں جمع ہوتی روحانی اعتبار سے۔ اب آ کے کہتے ہیں اے رضا ہمیں پتہ چلا تیری دل کا بمشکل، در روز کے مقابل اس کو پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ فرمانے لگے اے رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہم نے تلاش کیا، ہم نے سمجھا کہ نینی تال سفر کرتے ہوں گے، ہم نے سمجھا کہ آپ کسی اور جگہ سفر کرتے ہوں گے، ہم نے کہا کہ پیرس اور لندن اور جاپان کا سفر کرتے ہوں گے، کشمیر کی ہری وادیوں میں کھو گئے ہوں گے، لیکن اہل اللہ نے کہا رضا ہم نے تمہارے دل کو روز مصطفیٰ کے سامنے پایا، اب کیسا پایا یہ تو جان تیرا نبی جانے۔
پھر فرماتے ہیں قسم رب کی احمد رضا کے دل کو ٹکڑا کر کے دیکھو، ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ تو فرماتے ہیں جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ پہلی مرتبہ کا سفر تھا امام اہل سنت نے، اس کے کم سے کم 10 یا 12 سال یا 23 سال کے بعد، اور 1323 کے اندر یعنی کم سے کم 30 سال کے بعد دوسرا آپ نے سفر کیا، سفر حرمین طیبین کا۔ اس وقت میں شریف مکہ کی طرف سے آپ کے سامنے 5 سوال آئے۔ اس وقت میں جو احناف تھے انہوں نے آپ کے سامنے چند سوال پیش کیے، علم غیب کے متعلق جب اعتراض ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب نہیں ہے تو انہوں نے کہا کتاب لکھو، تو آپ نے دولت المکیہ فی مادۃ الغیبیہ، انہوں نے 6 گھنٹوں کے اندر بخار کی حالت میں کعبے کے سامنے انہوں نے لکھا، اور عربی زبان میں خط لکھ کر جو آپ نے کتاب 500 صفحوں کے سامنے پیش کی، تو علماء مکہ اور علماء مدینہ حیران ہوئے کہ قسم خدا کی وہ کہنے لگے ان کا جسم تو ہندوستانی، روح تو ان کا یہاں کا ہے، جسم تو ان کا ہندوستانی ہے، ان کی روح تو حجازی ہے۔ پھر کہنے لگے حامد رضا حجت الاسلام حامد رضا رحمت رضوان کہتے ہیں دوسرے اپنے والد محترم کے ساتھ میں گیا حرم طیبین کے سفر کے بعد، اور کعبے کے طواف کے بعد مولد النبی پہنچا۔ مولد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے جو آج مکہ المدینہ کے نام سے ہے، انسان ہاتھ لگا تو شرک و کفر کی فتوائیں لگتی ہیں، برصورت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وہاں گئے، اس وقت میں یہ معاملہ نہیں تھا کہ آپ نے دروازہ کھولا اور آپ ایک کتاب کے اندر منہمک ہوئے۔ اس زمانے میں میر داد مکی رحمۃ اللہ، میر اسماعیل سید خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، وہ سید تھے، وہ بھی سید تھے، اور یہ شافعی المذہب تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں حجت اللہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ اپنے ہاتھوں سے حدیث لکھ رہے تھے، حدیث لکھ رہے تو قلمی نسخے سے، اور اس زمانے کے اندر جو سیاہی تھی نا ڈبیا کے اندر، جب وہ کاغذ اڑنے لگے تو انہوں نے اٹھا کر اس ڈبیا کو یا شیشی کو اس کے ورق پہ رکھا، تو حجت اللہ حامد رضا نے کہا یا شیخ ذا ھذا الدواتا علی ھذا الورق من ھذا الورق، اس دوا کو اٹھاؤ اس ورق سے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اور حدیث مصطفیٰ پہ دوسری چیز رکھنی بے ادبی ہے۔ تو 90 سال کا بوڑھا سید عالم ربانی کہتا ہے بیا بنی من عین جیتا، کہاں سے آیا؟ کہ میں جیت من الہند، میں ہند سے آیا۔ تو کہا انت احمد رضا، کیا تو احمد رضا ہے؟ کہ انا ابن احمد رضا، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں غلام اس کا احمد رضا ہونا۔ تو دیکھا کہ احمد رضا کتابوں میں مسجل ہیں۔ 90 سال کے بوڑھے عالم ربانی سید محافظ کتب حرمہ طیبہ کے اٹھے اور امام اہل سنت کے قدموں پہ انہوں نے پاؤں رکھا تو آپ کو ہوش آیا، آپ خود قدموں پہ بیٹھ گئے گا کیا کر رہے ہو؟ تاکہ جب آپ کے بیٹے کے اندر اتنا کمال ہے تو باپ کے اندر کتنا کمال؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ وہ عشق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ نے کئی شاہر کہا تھا کہ ایک تو آپ کا شاہکار کیا ہے کنز الایمان ہے، اور دوسرا آپ کا شاہکار فتح رضویہ ہے، اور تیسرا آپ کا شاہکار ہدایت بخشش ہے۔ اس ہدایت بخشش کے نعتیہ کلام کو دیکھو، قسم خدا کی وہ نعتیہ کلام نہیں بلکہ کتاب و سنت کی قسم خدا کی تفسیر ہے۔ اب میں ان سارے اشعار کو اگر میں بیان کروں تو کافی وقت کی ضرورت ہے، کیوں 11:15 بج چکے ہیں اور مجھے 11:45 کی بس پکڑنی ہے، اور صبح کو سفر کر کے مجھے کیشو سے آگے پہنچنا ہے، کل وہاں پروگرام ہے۔ اس لیے میں آپ سے آخری درسکار کر دیتا ہوں، امام اہل سنت نے ہمیں جو محبت کا پیغام دیا، آپ نے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا جو ہمیں پیغام دیا، اسی پیغام کو یاد رکھو۔ رب سے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے محبوب نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو ان سے دوستی رکھیں جو خدا اور خدا کے رسول کے دشمن ہیں۔ پھر کیا ولو کانوا آباہم، اگر وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کا معاشرہ کنبہ کیوں نہ ہو، اولئک کذبوا فی قلوبہم ایمان، ان کے دلوں میں رب نے ایمان کو نصب کیا ہے۔ اب بہت ساری باتیں رہ چکی ہیں، اس وجہ سے اب میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں رہی زندگی وہی وقت ملا انشاءاللہ پھر کبھی مدلل بیان ہوگا۔ اتنی باتیں میری آپ قبول کر لو۔ زہے قسمت
امام اہل سنت کی بارگاہ میری باتیں قبول ہو جائیں اور یہی باتیں میرے لیے قیامت میں ذریعے نجات ہو جائیں. بقول امام مسلم لست من الصالحین ولکنی احبهم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں لیکن اسے محبت کرتا ہوں، اس امید پر اللہ قیامت میں ان کے زمرے میں مجھے داخل کرے. یہی دعا ہے. اللہ صلحہ کی صحبت عطا کرے، صلحہ کا مال و عطا عطا کرے، اور صلحہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں جنت عطا کرے. یہی پیغام ہے. اسی پیغام پر عمل کرو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، خوب کی سیر چمن پھول تو نشاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. اب آپ بیٹھے رہیں، باقی پروگرام کی کاروائی مولوی صاحب پیش کریں گے. میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، میں مجبور ہوں. آپ بالکل اٹھنے کی کوشش نہ کریں، اسی طرح جمے رہیں. تھوڑی دیر پروگرام چالو رہے گا اور بعد کی کاروائی مولوی صاحب پیش کریں گے اور مجھے آگے جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.